إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی تعریفات تعظیمات عبادات حاجات و مناجات اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی پارٹنر، کوئی ساجی، کوئی ہمسر نہ ہے۔ وہی تنہا اکیلا یکتا واحد پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہوں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ خالق و مالک نے دنیا والوں کے لیے بہترین رہبر و رہنما، قائد اعظم و امام اعظم بنا کے مبعوث فرمایا۔ سامعین محترم، بما توفیقی الا باللہ، اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے گزشتہ جو چند گزارشات آپ احباب کی خدمت میں گوش گزار کی تھی، وہ اس عنوان پہ تھی کہ بحیثیت مسلمان کچھ لوگ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ قرآن مجید کی جو آیا میں نے اللہ کے فضل سے پیش کی، اس سے بھی یہ خبر ملتی ہے، اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ایمان والے بھی کچھ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے۔ ادروائز اللہ خالق و مالک کو ضرورت نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب بھی کرے، ایمان والا کہہ کے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، قوا انفسکم، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی صرف ایمان لانے سے بندہ جہنم سے نہیں بچتا، اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ نیکیاں کرنی پڑتی ہیں، اللہ کی حدود کا خیال رکھنا پڑتا ہے، فرائض و واجبات کو پورا کرنا پڑتا ہے، اور جتنے بھی ایسے بد اعمال ہیں، سیئات ہیں، اس سے بچنا پڑتا ہے کہ جن سے ہم جہنم میں جا سکتے ہیں۔ تو ہم ایمان والے ہیں، یہ اللہ کا ہمارے اوپر خاص فضل و کرم ہے۔
ہم ایمان والوں کو چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، تو اسی کے ذریعے ہم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں۔ تو جہنم کی آگ میں جانے والے جو افراد ہیں، اس میں سے گزشتہ خطبہ جمعہ کی جو آخری گزارش تھی وہ غالباً یہ تھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خبر دینا کہ کل قیامت کے دن ایمان والوں میں سے 3 لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا۔ ایمان والوں میں سے وہ 3 قسم کے لوگ اس دنیا کے اندر چوٹی کے لوگ ہیں۔ ایک تو مجاہد تھا، شہید، ایک سخی تھا، لاکھوں کروڑوں اپنے ہاتھوں سے خرچ کرنے والا، ایک امام تھا، خطیب تھا اور عالم تھا کہ جو ساری زندگی خطبہ دیتا رہا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا، مسند حدیث پہ بیٹھ کے قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتا رہا، کہ جن کے بارے میں محمد عربی علیہ السلام نے زبان نبوت سے خبر دی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے دنیا والوں تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور قرآن کو سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ تو دنیا میں سے سب سے زیادہ جو اعلیٰ و ارفع لوگ ہوں گے ان کے ساتھ اللہ خالق و مالک جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا۔ وجہ پیچھے کیا ہے؟ دکھلاوا، ریاکاری۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیکیوں کو دکھلاوے سے، ریاکاری سے محفوظ رکھیں۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہو، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے خبر دی، اگر چاہتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اچھے حالات میں ملیں تو نیک اعمال کریں، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، پھر اس نیک اعمال میں سے عبادات میں کسی کو شریک نہ کریں، صرف اللہ کے لیے کریں۔ تو آج کی نشست و مجلس کی پہلی گزارش یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرنا کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان نہ کی ہو اور اللہ خالق و مالک نے اپنے محبوب کے دل پہ نازل نہ کی ہو۔ مثال کے طور پہ کئی ایک ایسے مولوی موجود ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، جو ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، یہ اسلام ہے، اس سے یہ اللہ خالق و مالک اجر دے گا، جبکہ اگر اس کی ہسٹری چیک کرنے کی کوشش کریں تو زمانہ نبوت میں اس کا تصور تک نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام لے کے معاشرے کے اندر کوئی بات پھیلا دینا، اللہ کے نبی علیہ السلام اسی شخص کے بارے میں فرماتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، راویہ ہے، کہتی ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بندہ یہ بات کرے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا اور میں نے بالکل نہ فرمایا ہو، میں نے وہ بات نہ کہی ہو، اس بندے کو یہ سوچنا چاہیے، وہ اس بات کو ذہن میں رکھے، پلے باندھ دے کہ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لیا ہے۔ اس لیے بغیر کسی علم کے، بغیر شعور کے، بغیر عقل کے اپنی زبان کو حرکت نہیں دینی چاہیے، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، پوسٹ دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، حدیث دیکھی، نہیں پتا اس کی سند کیسی ہے، اس کے راوی کون ہے اور کس حدیث کی کتاب کے اندر یہ موجود ہے، کچھ پتہ نہیں، ایک انگل لگائی اور سینکڑوں لوگوں کو فارورڈ کر دیا، کوئی پتہ نہیں کیا ہے، بس اوپر حدیث لکھی ہوئی ہے، پیچھے کیا لکھا ہے، نیچے کوئی شعور نہیں، اس کو فارورڈ کر دیا، سینڈ کر دیا آگے۔ تو یہ زبان سے کہنا یا اپنے ہاتھوں سے فارورڈ کرنا ایسی بات کو جو کہ اللہ کے نبی کی نہیں اور اللہ کے نبی کی طرف منسوب کی گئی ہے، یہ جہنم میں جانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں بزرگ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، العز ازار والکبریاء رداء فمن ینازعنی عذبتہ۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ عزت اللہ کا ازار ہے اور کبریائی، تکبر، غرور، گھمنڈ اللہ کی چادر ہے،
اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چادر اللہ سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کو عذاب دوں گا۔ غرور کرنے والے، تکبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے، سینہ اکڑ کے چلنے والے، اپنی آنکھوں کو ماتھے کے اوپر لے جانے والے آکڑ خان لوگ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی کی چادر اللہ خالق و مالک سے چھیننے کی ناپاک جسارت کرتے ہیں۔ اپنی شکل و صورت پہ مان کرنے والے، اپنی ہائٹ باڈی پہ تکبر کرنے والے، اپنے مال و متاع پہ تکبر کرنے والے، اپنے تعلقات اور مراسم پہ تکبر کرنے والے، اپنے منصب پہ گھمنڈ کرنے والے، اپنی جوانی پہ غرور کرنے والے، اپنے بینک بیلنس، مربوں، زمینوں، جائیدادوں کے اوپر تکبر کرنے والے، یہ ایسے دنیا کے اندر گھٹیا اور بدبخت لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کبریائی کی چادر چھیننے کی ناپاک جسارت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی ہے کہ اللہ خالق و مالک فرماتا ہے کہ جو میری کبریائی کی چادر تکبر کے لائق اللہ کی ذات ہے، وہ غرور کرے جس نے پوری کائنات کو بنا دیا ہے، وہ گھمنڈ کرے، وہ غرور کرے، وہ تکبر کرے کہ جس نے 6 دنوں کے اندر زمین و آسمان کو بنا دیا ہے۔ اور اس کے اندر بھی اللہ کی کوئی حکمت پوشیدہ ہے، ادروائز اللہ تو ایک لمحے کے ساتھ، کن کے ساتھ پوری دنیا بنا سکتا تھا اور بنا سکتا ہے بھی۔ اللہ تکبر کرے کہ جس نے بغیر کسی ستون کے 7 آسمانوں کو کھڑا کر دیا ہے، نیچے نہیں گرتے۔ اللہ تکبر کرے کہ جو رات میں سے دن اور دن میں سے رات کو لے آتا ہے، اور اللہ خالق و مالک جب چاہتا ہے بارش برسا دیتا ہے، جب چاہتا ہے زندہ کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے مار دیتا ہے۔ وہ تکبر کرے جو خشک پتھر کے اندر پتھر کے کیڑے کو رزق پرووائڈ کرتا ہے۔ میں اور آپ تکبر کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ جن کو اپنے پیخانے اور پیشاب کے اوپر بھی کنٹرول نہیں۔ آج اگر مثانوں کا، گردوں کا مسئلہ ہو جائے تو ہمارے ڈائلسس شروع ہو جاتے ہیں، ہمارا خون اور پیشاب ایک ہو جاتا ہے۔ ہم کس بنیاد پہ اللہ خالق و مالک سے کبریائی کی چادر کو چھینتے ہیں؟ اس لیے میری گزارش ہے، میں اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں اور آپ کی خدمت میں بھی ترلا ہے، گزارش ہے کہ اگر کچھ ایسا مائنڈ سیٹ اپ بننے لگے، اگر شیطان آپ کے دل کے اندر کو وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے کہ کیا ہی بات ہے تیری، بڑا انداز تکلم ہے تیرا، بولتے ہو تو لوگ سنتے سنتے چلے جاتے ہیں، ان کے سروں پہ ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی کبا بیٹھا ہوا ہے۔ اگر تمہیں اپنی خطابت پہ غرور ہونے لگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اللہ کی عطا ہے جو یہ زبان گفتگو کر رہی ہے، اللہ چاہے تو ایک لمحے سے پہلے اس زبان کو چھین سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کے دور کے اندر وہ رائٹر تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھیں، اتنا سفید اس کی لکھائی کی اور اتنا پیارا لکھنے والا مصنف اور رائٹر کہ 3 دنوں کے اندر اس نے ان 3 انگلیوں کے ساتھ بسم اللہ سے لے کے الحمدللہ سے لے کے والناس تک پورے قرآن کو لکھ ڈالا، اور کمال کا اجالا، صفائی ستھرائی، بہترین قرآن لکھا اپنے ہاتھوں سے 3 دن کے اندر۔ کسی نے سوال کیا کہ آہی بات ہے، کیسے لکھا ہے؟ جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے توفیق دی تو میں نے 3 دن کے اندر لکھا۔ ساری کی ساری جو نسبتیں ہیں، کوالٹیز کی، وہ کس کی طرف ہے؟ اللہ خالق و مالک کی طرف، وگرنہ مجھ میں تو ہمت نہ تھی، یہ تو اللہ ہی کا خاص کرم رہا میرے اوپر۔ یہ جواب بننا چاہیے تھا۔ جواب کیا آیا؟ اس کے بالکل الٹ۔ اس نے بڑے گھمنڈ اور تکبر غرور کے ساتھ اپنی زبان سے کہا کہ میں نے ان 3 انگلیوں سے لکھا ہے اور مجھے ذرہ برابر بھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی۔ اس کے اندر اس خوبی کی نسبت اللہ کی طرف اس نے نہیں کی۔ جاؤ تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت میں تو کیا، دنیا کے اندر اسی لمحے اس کو عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ اس کی اسی لمحے یہ 3 انگلیاں اللہ نے خشک کر دی، اس کے بعد قلم تک نہ تھام سکا وہ رائٹر۔ اس لیے اگر اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے، اگر اللہ نے کاروبار کرنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے اگر اچھے برے کی تمیز دی ہے، اگر اللہ نے منصب دیا ہے، اگر اللہ نے اچھا خاندان دیا ہے، اگر اللہ نے اچھی گاڑی دی ہے، اگر اللہ نے اچھا بڑا بنگلہ دیا ہے، تو اللہ کی قسم اکڑنے کی ضرورت نہیں۔ جتنا اللہ نوازے اتنا ہی جھکتے چلے جاؤ، اللہ خالق و مالک خوش ہوتا چلا جائے گا۔ جب بھی کسی مقام پہ کسی وجہ سے بھی تکبر کرنے لگو،
تو اس بات کو پلے باندھ لینا چاہیے مجھے بھی اور آپ کو بھی. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ سے کبریائی، تکبر اور گھمنڈ کی، غرور کی چادر کھینچ رہے ہیں. تو جو اللہ سے اللہ کی تکبر کی چادر کھینچے گا، اللہ خالق و مالک اس کو ضرور عذاب کے اندر مبتلا کرے گا. اللہ ہمیں اپنی فضل و کرم سے محفوظ فرمائے. ایک اور بات، کل قیامت کا دن ہوگا، پوری دنیا کے لوگ جب وہاں پہ اکٹھے کر لیے جائیں گے، چٹیل میدان ہوگی پوری دنیا، کوئی بلڈنگ، کوئی پلازا، کوئی پہاڑ نہ ہوگا، کوئی حجر، کوئی درخت نہ ہوگا، پوری کی پوری دنیا چٹیل میدان ہوگی، کوئی دیوار نہ ہوگی. پوری دنیا کے لوگ اکٹھے کر دیے جائیں گے. آدم علیہ السلام سے قیامت کی دیواروں تک آنے والے سب کے سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. ذرا تصور تو فرمائیے کتنا زحمہ ہوگا، کتنا رش ہوگا. آج سے چند سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو جمعرات کو میدان منا میں کنکریاں مارنے کے دوران لوگ ایک دوسرے کی بگدڑ مچتی تھی، ایک دوسرے کے پاؤں کے نیچے آ کے لوگ شہید ہو جاتے تھے. قریب سے کئی اموات میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی، اس طرح بندے مرتے میدان منا کے اندر جمعرات کو کنکریاں مارتے ہوئے. رش اور زحمت بھیڑ کی وجہ سے. اور کتنے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ، ذرا تصور تو کریں. آدم سے لے کے قیامت کی دیواروں تک جتنے دنیا کے اندر آئے ہوں گے سب کے سب ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں گے، اور ایسی صورت حال کے اندر جن لوگوں کا قد چیونٹیوں کی مانند ہوگا اور وہ بڑے بڑے لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندے جا رہے ہوں گے، ان کا کیا حشر ہوگا. اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ متکبر لوگ ہوں گے، وہ بدبخت لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ خالق و مالک سے کبریائی کی چادر کو چھیننے کی کوشش کی. اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑتا، اللہ کی شان میں کمی نہیں آتی. یاد رکھنا، اللہ کی عزت، اللہ کی جاہ و جلال کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا. ضلالت مقدر ہوتی ہے تو اس دنیا کے اندر تکبر اور غرور کرنے والوں کو ہوتی. اللہ کا کچھ نہیں جاتا. اس لیے میری گزارش ہے، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب ہوں، اس کے بعد اپنے بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو مخاطب ہوں کہ اللہ کے لیے یہ تکبر، یہ غرور، یہ گھمنڈ، یہ ماتھے پہ سلوٹیں اور یہ بد اخلاقی، یہ دنیا کے مال کے اوپر اکڑنا اور سینہ تان کے چلنا، اللہ کی قسم شیطانی راستہ ہے، رحمان کا راستہ نہیں. رحمان کا راستہ عاجزی و انکساری کا راستہ ہے. اللہ جتنا دیتا ہے، جتنا نوازتا ہے، اتنا جھکتے چلے جاؤ، اللہ خالق و مالک عرش پر مستوی خوش ہوتا چلا جائے گا. اللہ ہمیں تکبر سے، غرور سے محفوظ فرمائے. عن کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. آپ فرما رہے تھے، من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفہاء، وہ عالم، وہ خطیب، وہ امام، وہ مفتی، وہ فقیہ جو علم اس نیت سے حاصل کرے کہ میں دوسرے مولویوں کے ساتھ آڈا لگاؤں گا، یا میں جوہلا کے سامنے اپنے علم کو بکھیروں گا اور وعدہ سنوں گا، یا بڑے لوگوں کی مجلس کے اندر بیٹھنے کے لیے علم حاصل کرے، لوگوں سے داد لینے کی نیت سے علم حاصل کرے، اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، للہیت مقصود نہ ہو، جنت کو پانا مقصود نہ ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دہاڑے او یضرب وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار. صحیح ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ایسے خطیب کو، ایسے امام کو، ایسے مفتی کو، ایسے عالم کو، ایسے استاد کو کہ بے شک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دنیا کے اندر سب سے اونچا گردانا ہے، لیکن ان کی گندی نیت کی وجہ سے، لوگوں سے واہ واہ سننے کی وجہ سے، آکڑ کی وجہ سے اللہ خالق و مالک ان علماء کو اٹھائے گا، ان خطباء کو اٹھائے گا، جہنم کے اندر پھینک دے گا. اللہ کو ایسے خطباء کی اور ایسے علماء کی کوئی ضرورت نہیں، جہنم کے اندر ابلیس کے ساتھ جل رہے ہوں گے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہ ہمیں اللہیت عطا فرما دے، اللہ اخلاص عطا فرما دے،
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی اپنی زبان نبوت کو اللہ کے وحی کے بغیر حرکت نہیں دیا کرتے تھے۔ گویا کہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں، اگر قرآن مجید کا نام لیا جائے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا تو یہ اللہ کی کلام قرآن مجید ہے، اس کے اندر بھی اللہ نے ہی فرمایا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تو اللہ کے نبی کی ہی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ میں قاری بلال عاصم حافظ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں، اور اس کے بعد یہ آپ میں سے کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ شیخ امین نے یہ کہا۔ اب آپ کو جو آپ آگے بات کو کنورٹ کریں گے تو آپ کہیں گے کہ قاری بلال عاصم صاحب نے کہا، اس کے بعد شیخ امین نے کہا، تو بات تو شیخ امین کی ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، بات اللہ خالق و مالک کی ہے، قرآن ہے تو یہ ڈائریکٹ کلام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ساتھ کی ہے، اپنی کلام کو قرآن مجید کو پیغمبر کے دل پہ نازل کیا، اس کو وحی جلی کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نام لے کے بات کی جائے حدیث ہے، اس کو وحی حقی کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کی کلام ہے، قرآن بھی اللہ کی کلام ہے۔ الا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں خبردار ہو جاؤ، مجھے قرآن مجید دیا گیا ہے، ومثلہ، اس قرآن کی مثل، معہ، اس قرآن کے ساتھ ایک اور چیز ہے اور پیغمبر کی حدیث ہے، وہ بھی اللہ کی کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ بیت المال کی رقوم، اس کے اندر خرد و برد، مسجدوں کے فنڈ کے اندر خیانت کرنے والے، مدرسوں کے فنڈ کے اندر خیانت کرنے والے، اداروں کے فنڈ کے اندر خیانت کرنے والے، ویلفیئر ٹرسٹ کے فنڈ کے اندر خیانت کرنے والے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا، حضرت خولہ الانصاریہ رضی اللہ عنہا صحابیہ نے، وہ بیان کرتی ہیں، قالت، کہتی ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی زبان نبوت سے فرماتے ہو سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق فلہم النار یوم القیامہ۔ وہ اداروں کے فنڈ کے اندر بے ایمانی کرنے والوں، مسجدوں کے فنڈ کے اندر خیانت کرنے والوں، خزانچیوں، محترم لوگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان مال کے اندر 1% بھی رد و بدل نہ کرنا، اور آپ کا نہیں، پوری امت مسلمہ کا مال ہے آپ کے پاس، جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے کہ کچھ خرابی ہو جاتی ہے، اللہ کی قسم برادرانہ طور پہ مشورہ ہے، ایسے لوگوں کو یہ کھاتے مسجدوں کے صدروں کے جھولی کے اندر پھینک دو، ہمیں خزانچی نہیں بننا ہے، اتنا بڑا رزق اپنی جانب پہ نہ لو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، آپ نے فرمایا جو بیت المال پورے ملک کا ہو، بیت المال کسی محلے کا ہو، بیت المال کسی ادارے کا ہو، بیت المال کسی مدرسے کا ہو، بیت المال کسی ہاسپٹل کا ہو، کسی ڈسپینسری کا ہو، بیت المال کسی 2-4 مرلے کی مسجد کا ہو، جس کے پاس امانت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جو اس کے اندر خیانت کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فلہم النار یوم القیامہ، کل قیامت کا دہاڑا ہوگا، اللہ خالق و مالک ایسے خزانچیوں کو جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ بتلاؤ کیا فائدہ تمہارے مدرسے چلانے کی خدمت کا کہ ساری زندگی مسجد کی خدمت کرتے رہے، ساری زندگی چندہ مانگتے رہے، ساری زندگی در بدر کی ٹھوکریں کھا کے اداروں کو چلانے کے ڈھونگ رچا کے پیسہ اکٹھا کرتے رہے، اگر جہنم کے اندر چلے گئے ہیں تو کیا فائدہ ہے؟ فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تم سے پوچھے تمہارے اندر کرپشن کا ایک پائی بھی نہ نکلے، اللہ اٹھائے اور جنت فردوس کے اندر اپنے محبوب کا پڑوس عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ثلاثہ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، شیخ زان ومالک کذاب وعائل مستکبر۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، کل قیامت کا دن ہوگا، 3 قسم کے لوگوں کے ساتھ اللہ کلام نہیں کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا۔ سب سے پہلا تذکرہ کس کا کیا اللہ کے نبی نے؟ آپ نے فرمایا شیخ زان، بوڑھا بدبخت زنا سے باز نہیں آتا، بوڑھا ہو چکا ہے، بال سفید آ چکے ہیں، لوگ تایا تایا کہہ کے پکارتے ہیں، لوگ چاچو کہہ کے پکارتے ہیں، حاجی صاحب، بابا جی، تایا جی، محترم، ادب و احترام کرتے ہیں، اور یہ بدبخت بوڑھا ہونے کے باوجود بھی بدکاری سے باز نہیں آتا۔
آج کتنی ایسی مثالیں معاشرے کے اندر موجود ہیں. یہ کچھ عرصہ پہلے تقریباً 4 5 یا 6 منتھ پہلے کی بات ہوگی. موڑ ابن آباد میں 65 سال کا بدبخت بوڑھا، 65 سال کا 10 سے 11 سال کی بچی کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے. ایسے بوڑھے جو اپنے بڑھاپے کے ہونے کے باوجود بھی غیر محرم لوگوں عورتوں سے باتیں کرتے اور گھٹیا ترین اپنے اسٹیٹس سے گر کے باتیں کرتے. ایسے بوڑھے کہ جن کے بال سفید آ چکے، بڑھاپا آ چکا ہے، آنکھوں سے خیانت کرنے والے. اس سے بہتر ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری عمر کی کوئی قید نہیں لگائی، لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر نکاح کروا لو. اور کتنے ایسے خوش قسمت بیٹے ہیں، یقین مانے، جو بیٹے اپنے باپوں کی شادیوں میں شریک ہوتے ہیں. کمال کی اولاد ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بوڑھے اگر زنا کر سکتے ہیں، بوڑھوں کو زنا کی وعید اگر مل سکتی ہے، تو کیا یہ زنا کر نہیں سکتے؟ کیا یہ مسائلیں موجود نہیں؟ تو میں ضرور یہاں پہ ان والدین سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ جو معصوم بیٹیاں رکھتے ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں کے بوڑھے ہونے کی وجہ سے ان کا حجاب ختم نہ کرنا کبھی بھی. یہ معاشرہ پرنٹ میڈیا کا معاشرہ ہے. یہ تو اس دور کی بات ہے کہ جس دور کے اندر شرم و حیا عروج پہ تھی، اس دور کی بات ہے. اور آج چاروں سو بے حیائی، فحاشی اور عریانی، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا بے حیائی گند پھیلا رہا ہے. اور پھر ہماری خوراکیں اللہ محفوظ فرمائے. تو سب سے پہلا ان 3 لوگوں میں سے جن کے ساتھ اللہ کلام نہیں کرے گا، اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا. گویا کہ اللہ خالق و مالک نے ایڈوانس اس بات کی خبر دے دی کہ ان 3 قسم کے لوگوں کو میں نے معاف نہیں کرنا. یہ ضرور ایمان والے ہونے کے باوجود بھی اپنی ان بدبختیوں کی وجہ سے ضرور جہنم کے اندر جائیں گے. اس لیے آج لمحہ فکریہ ہے. آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی دے رکھی، توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں. اس دنیا کے اندر جیتے جی جب تلک جی رہے ہیں، جب تلک سورج مغرب کی طرف سے طلوع نہیں ہوتا، تب تلک توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. جب تلک فرشتہ آپ کی روح کو قبض نہیں کرتا، تب تلک توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور معاف کر دے گا. اگر بن توبہ مر گئے بوڑھے زانی، تو پھر اللہ خالق و مالک ان کی طرف دیکھے گا نہیں. وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ نے دنیا میں خبر دی میں نے پاک بھی نہیں کرنا. توبہ کیے بغیر اگر مر گئے. دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مالک کذاب، بادشاہ ہے، جھوٹ بولتا ہے. بھائی کسی وزیر اعظم کو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ صدر کو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ اس کے پاس تو منصب اتنا اونچا ہے. کسی ایس ایچ او کو کیا ضرورت ہے تھانے کے اندر بیٹھ کے بکواس کرنے کی، جھوٹ بولنے کی؟ ارے گھر کے سربراہ کو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ وہ تو سربراہ ہے، وہ تو بادشاہ ہے گھر کا. تو بادشاہ، وزیر اعظم، صدر، ایم این اے، ایم پی، محلے کا چیئرمین، کونسلر اور ادارے کا امیر محترم جھوٹ نہ بولے. یوں تو کوئی بھی نہ بولے، لیکن بالخصوص ایسا بادشاہ اور ملک کا حکمران ہے پھر بھی جھوٹ بکتا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسے صدر، وزیر اعظم، ایم این اے، ایم پی اے کو اللہ خالق و مالک پاک نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت ڈالے گا. تیسرا نمبر، پلے کچھ نہیں، نہ کھانے کو اچھا ہے، نہ پینے کو میسر ہے صاف، پہننے کو اچھا کپڑا نہیں، رہنے کو اچھا گھر نہیں، بیچارہ بے حال ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، مفلس ہے، لیکن آکڑ بڑی ہے. بھائی آکڑ کی سمجھ آتی ہے امیر آدمی سے، حالانکہ اس کے لیے بھی جائز نہیں، میں گزارش کر چکا ہوں. آکڑ کی سمجھ آتی ہے کہ جس کے نیچے کو بی ایم ڈبلیو ہو، روز رائز ہو، مرسڈیز ہو، بہت اونچی گاڑی ہو، لینڈ کروزر میں پھر رہا جی، کچھ سمجھ آتی ہے کہ یار آکڑ آ گئی ہے. بڑا اچھا رنگ روپ ہو، ہاٹی ہائٹ باڈی ہو، جناب کمال کے نئے نقش ہو، کچھ سمجھ آتی ہے اس کو اپنی حسن پہ ناز ہے. وہ ناک چوڑا، رنگ کالا سیاہ، دانت لبوں پہ پڑے ہوئے، نہ آگے نہ کوئی پیچھے، غرور کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان کو ایسی کیٹاگری جن کو دنیا کے اندر غرور دور دور تک ججتا ہی نہیں، وہ جب غرور کرتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دہاڑے اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا. نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کلام کرے گا، نہ ہی اللہ خالق و مالک ان کی طرف نظر رحمت کرے گا. تو اگر ہم ماڑے ہیں، غریب ہیں، تو ہمیں خصوصی طور پہ بچنا چاہیے تکبر سے، غرور سے، عام طور پہ پوری دنیا کو. لیکن جب ہم ماڑے ہوں
غریب ہوں، مسکین ہوں، پلے کچھ نہ ہو، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، اللہ کی ونڈ ہے۔ الحمدللہ علی کل حال، اس بندے کو بھی شکر کرنے کا حکم ہے جس کے پاس بہت کچھ ہے، اس بندے کو بھی شکر کرنے کا ہی حکم ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اور ہم نے جو معیار، میں یہاں پہ ایک ضرور اللہ کے نبی کا فرمان پیش کرنا چاہوں گا کہ ہم نے غربت کس کو جانا ہے، ہم ناشکری کیوں کرتے، ہم اللہ کی تقسیم سے ناراض ناخوش کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی نے جو معیار پیش کیا نا امارت کا، امیری کا، وہ پتہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اس حال میں صبح کرے کہ 3 نعمتیں اس کے پاس ہوں۔ کتنی؟ 3۔ صحت و تندرستی، کوئی میجر بیماری نہیں، ایک نعمت، ایک دن کا کھانا، گویا کہ 3 ڈنگ کا کھانا، صبح دوپہر شام اس کے پاس ہے۔ اگلے دن ناشتے کی کوئی خبر نہیں کہاں سے آنا ہے، اسباب بھی کچھ نہیں، کوئی پتہ نہیں آنا کہ نہیں آنا، اسباب ہے ہی نہیں۔ ایک نعمت یہ، اور تیسری نعمت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے آپ کو اٹھے تو امن میں محسوس کرے، کسی کے ساتھ لڑائی نہیں، پھڈا نہیں، جھگڑا نہیں، دشمنی نہیں، کسی کے ساتھ کیس کا آنا جانا نہیں، کوئی پیشی کی فکر نہیں کہ آج سیشن کورٹ میں جانا ہے تو پرسوں ہائی کورٹ میں جانا ہے، 1 مہینے کے بعد سیشن کورٹ میں بھی ریٹ دائر ہے۔ اپنے آپ کو امن میں محسوس کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان نبوت سے اس بات کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا فَكَأَنَّمَا حِزَّتْ لَهُ الدُّنْيَا، یہ ایسا انسان ہے کون جس کے پاس 3 نعمتیں ہیں، صحت ہے، ایک دن کا کھانا، 3 ڈنگ کا کھانا ہے، امن میں محسوس کرتا ہے، یہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے۔ فَكَأَنَّمَا حِزَّتْ لَهُ الدُّنْيَا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی جھولی کے اندر پوری دنیا ڈال دی ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو میری گزارش ہے آپ احباب کی خدمت میں کہ ہمیں چاہیے کہ جب ہم ماڑے ہوں، بالخصوص تکبر کے اندر مبتلا نہ ہوں، جب ہم کسی منصب پہ فائز ہوں تو اہتمام کے ساتھ جھوٹ سے بچنے کی کوشش کریں، اور جب ہم بوڑھے ہو جائیں تو اپنی آنکھوں کو کنٹرول کر لیں۔ جب ہم بوڑھے ہو جائیں تو اللہ خالق و مالک سے پاک دامنی کی زیادہ سے زیادہ التجا کرنی شروع کر دیں۔ جب بوڑھے ہو جائیں تو کبھی بھی کسی صورت بھی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ اپنے بوڑھے ہونے کا فائدہ اٹھا کے خلوت اختیار نہ کریں۔ کوئی پتہ نہیں کس موقع پہ شیطان کوئی ایسا کام کر جائے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا جب مرد و عورت غیر محرم دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، 2 تو وہ 2 نہیں ہوتے، وہ 3 ہوتے ہیں، تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ تو اپنے سفید بالوں کو بنیاد بنا کے، اس کا عذر بنا کے، اس کو بیس بنا کے کسی کی بیٹی کے ساتھ سفر کرنا، اس کے ساتھ خلوت اختیار کرنا کہ آپ کے اوپر کوئی شک نہ کرے۔ آپ کے اوپر کون سا کسی نے شک کرنا ہے؟ جب میں تو اس کے دادا کی مانند ہوں، میں تو یہ میری بیٹی کی طرح ہے، یہ میری بھانجی کی طرح ہے۔ میں ایک وقت تھا سعودی عرب میں، مکہ مکرمہ میں تھا، اردو نیوز ڈیلی اخبار وہاں پہ نکلتی ہے، آج بھی نکلتی ہوگی اردو نیوز کے نام پہ۔ میں نے ایک خبر پڑھی، آپ حیران ہوں گے، یقین مانیں، 90 سال کا ایک بوڑھا شخص، انتہائی ضعیف، خبر یہ لگی ہوئی ہے کہ جب وہ شادی کرنے لگا تو سرکار نے، قاضی صاحب نے نکاح پڑھانے سے انکار کر دیا۔ اس نے رٹ دائر کر دی بڑے قاضی سے، جی میری شادی نہیں ہونے دے رہے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ ان کا حال یہ پیش ہوا کہ 3 کیٹیگریاں ہیں نکاح کے اندر، 3، یہ بہت بڑی اہم بات ہے۔ ایک کیٹیگری نکاح کی کہ نکاح کروانا واجب اور فرض ہو جاتا ہے، جس کو یہ خطرہ لاحق ہو کہ کوئی گناہ نہ ہو جائے، پہلے لمحے اس کو چاہیے فریضہ ادا کر لے، شادی کرے۔ ایک کیٹیگری کے نکاح کروانا سنت ہے، جو نمازی، پرہیزی، روزہ رکھنے والے، نفلی عبادت کرنے والے، اللہ خالق و مالک سے ڈرنے والے، اپنی شہوت کے اوپر کنٹرول رکھنے والے، نکاح وہ بھی کروائیں گے لیکن سنت کی کیٹیگری کے اندر آئیں گے۔ اور تیسرا کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جن کے لیے نکاح کروانا حرام ہے، بے شک کتنے ہی جوان کیوں نہیں، جو فزیکلی اپنی خاتون کا وہ حق ادا نہیں کر سکتا، اس کے لیے نکاح کروانا حرام ہے۔ تو اس کو بنیاد بنا کے انہوں نے کہا 90 سال کا بوڑھا ہے، 22 سال کی نوجوان لڑکی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خرابی پیدا ہو جائے معاشرے کے اندر۔ خیر فیصلہ دیا قاضی نے کہ میڈیکل کروایا جائے۔ اس کی رپورٹ یہ آئی کہ جیسے 25 سال کے نوجوان کی ہوتی ہے۔ تو یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، خدا کے لیے، اللہ کے لیے اپنی بیٹیوں کی حفاظت کریں، اپنی عزتوں کی حفاظت کریں، اپنے کسی رشتہ دار کو بوڑھا سمجھتے ہوئے اپنی خواتین کو ان کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرنے دیں، اور کوئی بوڑھا بھی اپنے بڑھاپے کو
و بنیاد بنا کے کسی غیر محرم عورت لڑکی کے ساتھ غلط اظہار نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اندر یہ چیز پائی جائے اور شیطان کوئی ایسا کام کر دے تو پھر ساری زندگی آپ بھی رسوا ہوں اور آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کی نسلوں کو بھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ میں اپنے بوڑھے لوگوں سے مخاطب ہوں انتہائی معذرت کے ساتھ، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے بڑوں کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے چھوٹوں کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری خواتین کی حفاظت فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا ہے، اللہ خالق و مالک کو اس کی رحمتوں کا واسطہ دے کے گزارش کرتے ہیں، جو زمینی حقائق ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔